منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، وہ چادر اوڑھ کر نماز پڑھ رہے تھے سردیوں کی وجہ سے، اور جب رکوع میں جاتے تو چادروں میں سے اپنے ہاتھوں کو نکال کر وہ رفع الیدین کرتے، اور جب رکوع سے اٹھتے تو پھر رفع الیدین کرتے۔ یہ کس زمانے کا واقعہ ہے؟ سن 10 ہجری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری میں اس دنیا سے چلے گئے۔ سن 10 ہجری وفات سے 1 سال پہلے کا واقعہ صحابی ذکر کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے تو اللہ کے نبی اور صحابہ چادروں میں سے ہاتھ اٹھا کے رفع الیدین کرتے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ رفع الیدین منسوخ ہو گیا؟ کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نماز فرشتوں کی نماز سے ملے تو ہمیں اول وقت میں نماز پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ فرشتے اول وقت میں نماز پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الحمدللہ سورہ فاتحہ کی تفسیر چل رہی ہے اور آخری آیت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی تفسیر کل مکمل ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتے تو کیا کہتے؟ آمین۔ آمین کہنا سنت بھی ہے، مستحب بھی ہے، اور اس کی بڑی فضیلت بھی ہے۔ بخاری کی روایت ہے، وائل بن حجر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور آپ جب نماز پڑھ رہے تو سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جب آپ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتے تو قال آمین، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے۔ تو اس حدیث میں آمین بالجہر کہنے کی 2 دلیلیں ہیں، اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کرنے سے پہلے باب باندھا، باب آمین زور سے کہنے کا بیان یا آمین بالجہر کا بیان، اور یہ حدیث کو لے کر آئے ہیں۔ اس سے پہلے طاہر القادری جو ہیں انہوں نے بخاری کی شرح کی، یہ حدیث پڑھاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ آمین بالجہر کا بیان، یہاں تو حدیث میں جہر کے الفاظ ہی نہیں ہیں، یعنی زور سے کہنے کے الفاظ ہی حدیث میں نہیں ہے، پھر امام بخاری نے باب کیوں باندھا کہ آمین بالجہر کا بیان؟ ان کو سمجھنا چاہیے کہ صحابی کا یہ کہنا کہ میں نے سنا، یہ جہر کی دلیل ہے۔ جب اللہ کے نبی نے زور سے پڑھا تو ہی انہوں نے سنا۔ صحابی کا یہ کہنا کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے زور سے کہا۔ اگر کوئی آدمی زور سے بات نہ کرے تو آپ کیسے سن سکتے ہیں؟ آپ کا یہ کہنا کہ میں نے فلاں آدمی سے بات سنی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے کہا بالجہر، آواز سے کہا، تبھی تو آپ نے سنا۔ اور پھر صحابی کا یہ کہنا کہ قال، اللہ کے نبی نے کہا آمین، تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جہر ہے۔ آپ اگر کسی کے بارے میں کہیں کہ انہوں نے کہا تو اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے زور سے کہا، بلند آواز سے کہا، آپ کو سنے آیا، تبھی تو آپ نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ 2 الفاظ جو صحابی کے ہیں، ایک سمعت، ایک قال، میں نے سنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جہر ہے، اور قال کہ اللہ کے نبی نے کہا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی نے زور سے کہا، تبھی تو صحابی نے سنا۔ اگر اللہ کے نبی آہستہ کہتے تو صحابی یہ نہیں کہتے تھے کہ میں نے سنا اللہ کے نبی سے، یا اللہ کے نبی نے ایسے کہا، یہ الفاظ وہاں نہیں آتے تھے۔ تو صحابی کا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا کہ میں نے سنا جب آپ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو آپ نے آمین کہا، تو میں نے سنا، آپ نے کہا، یہ 2 الفاظ آمین بالجہر کا ثبوت ہے۔ اور وائل بن حجر رضی اللہ عنہ انہوں نے آخری زمانے میں اسلام قبول کیا، تقریباً سن 9 ہجری میں یہ یمن سے آئے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جنگ تبوک کی تیاری کر رہے تھے، جنگ تبوک میں جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ یہ آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے طریقے کو دیکھا، اسلام قبول کیا، پھر یمن واپس چلے گئے۔
پھر 1 سال کے بعد وہ دوبارہ مدینہ آئے اور اس وقت سردیوں کا زمانہ تھا، تو کہتے ہیں کہ پھر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، وہ چادر اوڑھ کر نماز پڑھ رہے تھے سردیوں کی وجہ سے، اور جب رکوع میں جاتے تو چادروں میں سے اپنے ہاتھوں کو نکال کر وہ رفع الیدین کرتے، اور جب رکوع سے اٹھتے تو پھر رفع الیدین کرتے۔ یہ کس زمانے کا واقعہ ہے؟ سن 10 ہجری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری میں اس دنیا سے چلے گئے۔ سن 10 ہجری وفات سے 1 سال پہلے کا واقعہ صحابی ذکر کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے تو اللہ کے نبی اور صحابہ چادروں میں سے ہاتھ اٹھا کے رفع الیدین کرتے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ رفع الیدین منسوخ ہو گیا؟ پہلے رفع الیدین تھا، غیر ضروری باتیں کرتے ہیں کہ رفع الیدین کرتے تو بت لاتے تھے نعوذ باللہ صحابہ کرام، تو اللہ کے نبی نے رفع الیدین کا حکم دیا اور یہ بت گر جانے کے لیے بے تکی باتیں صحابہ پہ الزام۔ اگر بت کوئی لے کر بھی آتا تو پہلی باری ہاتھ اٹھاتا تو بت گر جاتا، پھر رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کرنا، رکوع سے اٹھنے کے بعد رفع الیدین کرنا، اس کا کیا معنی ہے؟ اور یہ سب باتیں کہ منسوخ ہو گیا، یہ غلط بات ہے۔ آخری زمانے کی نماز صحابی دیکھ رہے ہیں کہ 10 ہجری میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی اور صحابہ رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ تو اس حدیث میں ایک تو آمین بالجہر کا ثبوت ہے اور دوسرے رفع الیدین کرنے کا بھی ثبوت، اور یہ نماز آخری زمانے کی نماز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 اور 10 ہجری کی نماز وہ صحابی نقل کر رہے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آمین کہتے تو پہلی صف والے اس آواز کو سنتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آمین کہنے کو پہلی صف والے سنتے تھے۔ اور ایک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے تو آمین کو آپ لمبا کرتے، یعنی وہ صحابی آمین کو بھی سن رہے ہیں اور آمین کو جو آپ لمبا کر کے کھینچ کر بولتے اور بلند آواز سے بولتے وہ بھی وہ صحابی سن رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آمین کہنا نماز میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بھی بتائی ہے۔ بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرمائے کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ یہ فضیلت ہے آمین کہنے کی، یعنی جب امام ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، اور آسمان میں فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ فرشتوں کی آمین سے ملنے کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے 3 معنی ذکر کیے ہیں کہ فرشتوں کی آمین سے ملنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان نماز کو اول وقت پہ پڑھے، یعنی یہاں جماعت ہو رہی ہو اور وہاں فرشتے بھی نماز پڑھا رہے ہوں، اور یہاں امام نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا اور آسمانوں میں فرشتوں کے امام نے بھی اسی وقت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا، اور یہاں تمام لوگوں نے آمین کہا اور وہاں فرشتوں نے آمین کہا، اور وقت ایک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نماز فرشتوں کی نماز سے ملے تو ہمیں اول وقت میں نماز پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ فرشتے اول وقت میں نماز پڑھتے ہیں۔ یہ اول وقت میں نماز پڑھنے کی بھی فضیلت معلوم ہوئی کہ اگر ہم اول وقت میں نماز پڑھیں اور فرشتے بھی اسی وقت کھڑے ہوں اور ہماری آمین ان کی آمین سے مل جائے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اول وقت کی فضیلت ہے، لیکن یہاں معاملہ کیا ہے؟ بالکل آخری وقت میں نماز کے لیے اٹھا جاتا ہے۔ اسی لیے شاہ بدی الدین راشدی رحمہ اللہ جو شیخ العرب و عجم تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ ان کے عصر کی اذان سنتے احناف کی تو کہتے کہ تم مغرب کی نماز کی تیاری کرو، ان کی اذان ہمیں اطلاع دے رہی ہے کہ ابھی مغرب کی نماز کا وقت قریب ہے۔ اتنی دیر سے ایک تو تاخیر، اور دوسرا وہاں آمین ملنے کا کوئی جواز ہی نہیں، کیونکہ آمین ہی نہیں کہا جاتا، آمین سے نفرت کی جاتی ہے۔ تو یہاں آمین فرشتوں کی آواز سے ملنے کا ایک تو مطلب یہ ہے کہ وقت ایک ہو، دوسرا معنی یہ ہے کہ اخلاص ہو، جس طرح فرشتوں کے اندر اخلاص ہوتا ہے یہاں ہمارے اندر بھی اسی طرح کا اخلاص پایا جائے، اللہ کی رضا ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔ تو اس کا مطلب کہ تمہاری آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے، اس کا مطلب جس طرح فرشتے اخلاص سے نماز پڑھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، کوئی اور مفاد نہیں ہوتا، تمہاری بھی نماز اسی طرح ہونا چاہیے۔
ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، لوگوں کے درمیان واہ واہ کرانا مقصود نہ ہو، بلکہ اللہ کی رضا ہو، اخلاص ہو، اور یہ اخلاص میں جب مطابقت ہو جائے، جب مل جائے تو تمہارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ بتائی گئی کہ اجابت، یعنی قبولیت کا وقت ہو اللہ کے پاس۔ تم نے آمین کہی، فرشتوں نے آمین کہی، اور جس طرح فرشتوں کی آمین اللہ قبول کرتا ہے، وہ وقت ہو قبولیت کا، آمین کہنے کا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس طرح آمین کہنے کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے، بہت ساری احادیث اس تعلق سے ہے، وقت اجازت نہیں دیتا کہ سب کی تفسیر بیان کی جائے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آمین یہ سنت ہے، مستحب ہے، زور سے آمین کہنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمین اور سلام سے جتنا یہودی تم سے چڑھتے ہیں کوئی اور نہیں چڑھتا، یعنی تمہارے پاس دو ایسی چیزیں ہیں جن پر یہودیوں کو حسد ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا یہ اتنے اہم چیزیں ہیں، اور اس حسد کی وجہ سے وہ تم سے چڑھتے ہیں۔ ایک تمہارا آمین کہنا، اور دوسرا تمہارا ایک دوسرے کو سلام کرنا۔ اسی لیے تم آمین کہا کرو اور کثرت سے سلام کیا کرو۔ لیکن آپ دیکھیں یہ دو چیزوں میں بھی مسلمان پیچھے ہیں۔ ایک تو سلام ہمارے درمیان سے رخصتی ہو گیا، سلام بالکل مختصر لوگوں کو کیا جاتا ہے جن کو آپ جانتے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا افشوا السلام بینکم، سلام عام کرو، ایک دوسرے کو سلام کرو، سلامتی کی دعا دو، جن کو جانتے ان کو بھی سلام کرو، جن کو نہیں جانتے ان کو بھی سلام کرو۔ لیکن آج جاننے والوں میں بھی، نہیں جاننے والوں کی تو بات چھوڑیے، جاننے والوں میں بھی مخصوص لوگوں کو جن سے ہماری اچھی بات چیت ہے اور اچھا ہمارا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، انہی کو سلام کیا جاتا ہے، اور دوسروں کو بالکل اگنور کیا جاتا ہے۔ بلکہ اگر آپ کسی کو سلام کریں تو پلٹ کے آپ کو دیکھتا ہے کہ کیا بات ہے، اس نے سلام کیوں کر دیا، یہ کیا مجھے جانتا ہے کیا، یا میں اس کو کچھ پیسے وغیرہ باقی ہوں کہ سلام کیوں کر رہا ہے۔ تو اس طرح ہمارا ماحول بن گیا ہے۔ آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ سلام کو عام کیا جائے، اور دوسرا آمین سے بھی لوگ چڑھتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہودیوں کی طرح اگر کچھ کہا جائے، یہی حدیثیں پیش کی جاتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بڑے سخت ہیں، سخت بولتے ہیں، یہ اختلاف پیدا کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے لڑاتے ہیں۔ بھائی اگر حدیث آپ کے سامنے بیان نہ کی جائے تو کیسے پتہ چلے گا؟ لوگوں کے سامنے اگر آپ کھول کر مسئلے بیان نہ کیا جائے تو کیسے پتہ چلے گا؟ اگر دن رات کے بارے میں اگر دن نہ ہوتا تو رات کی اندھیریوں کا پتہ نہیں چلتا۔ اگر رات کی اندھیری کو بتانا ہے تو دن کے اجالے کو آپ کو پیش کرنا پڑے گا۔ اگر حق بات آپ بتانا ہے تو وہ بھی آپ کو پیش کرنا پڑے گا کہ جو لوگ حق سے دور ہیں، تاکہ ان کے بھی آنکھ کھلے اور وہ لوگ ہدایت کے قریب آئیں۔ جسے اللہ کے نبی نے کہا یہودی آمین سے چڑھتے ہیں، آج ہمارے مسلمان بھائی وہ بھی آمین سے چڑھتے ہیں۔ ان کے مسجدوں میں جا کر آپ آمین زور سے کہیں، لڑائی جھگڑے ہو جائیں گے، وہ آپ پر اعتراض کریں گے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم ضرور یہودیوں کے نقش قدم پہ چلو گے۔ اگر اس یہودی میں کسی نے اگر اپنی ماں سے زنا کیا ہوگا تو میری امت کا بھی شخص ضرور اپنی ماں سے زنا کرے گا۔ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں جائے گا تو یہ بھی جائے گا۔ بالکل جیسے ایک قدم دوسرے قدم کے برابر ہوتا ہے، اس طرح تم بھی یہودیوں کے پیچھے پیچھے اسی طرح چلو گے۔ یہودی آمین سے چڑھتے ہیں تو اس امت میں بھی کچھ لوگ پیدا ہو گئے جو آمین سے چڑھنے والے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ آمین سے نہ چڑھیں بلکہ آمین زور سے کہیں۔ اور آمین کا معنی کیا ہے؟ آمین کا معنی یہ ہے کہ یا اللہ یہ جو دعا کی جائے یہ قبول ہو۔ آپ آمین کہنے کا مطلب جو بھی امام نے دعا کی تھی کوئی آپ بھی دعا میں برابر کے شریک ہیں۔ اس کی دلیل موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ دیکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے اور ہارون علیہ السلام آمین کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کی دعا قبول کی تو فرمایا قال قد اجیبت دعوتکما، کہ اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کی دعا کو قبول کر لیا۔ حالانکہ دعا تو موسیٰ علیہ السلام کر رہے تھے، اللہ نے یہ کیوں کہا تم دونوں کی دعا کو قبول کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہارون علیہ السلام جو آمین کہتے تھے وہ بھی دعا کرنے کے برابر ہے۔ اگر آپ آمین کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام جو بھی دعا کر رہا ہے آپ اس میں برابر کے شریک ہیں۔ بہرحال یہ سورہ فاتحہ کا جو ہے مختصر تفسیر تھی۔ انشاءاللہ آج کے درس میں تفسیر مکمل ہوئی۔ کل سے 30واں پارہ سورہ نبا پہلا سورہ، اس کی تفسیر اگر اللہ
نے توفیق دی، ہدایت دی، تو انشاءاللہ وہ تفسیر کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب۔